بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب الرحمن درخواستی جامعہ عبداللہ بن مسعود کے دارالافتاء سے عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت رؤیت ہلال کمیٹی کے فیصلے پر ہمیں بہت تشویش ہوئی ہے۔ رؤیت ہلال کمیٹی کے موجودہ طریقہ کار سے شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ پورے پاکستان کے کسی قریب اور دور دراز علاقوں سے بھی شہادت لینے کے لیے اتنی لمبی تاخیر کرنے کا کوئی جواز اور گنجائش نہیں نظر آتی۔ یہ بیچارے ایسا کر کے امت مسلمہ کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ دور کمپیوٹر کا ہے، موبائل ہے، آن لائن ہے، اس میں کون سی تکلیف ہے کہ بھئی اتنی لمبی دیر تک ان کو نظر ہی نہیں آتے بھی کہاں ہیں گواہ اور ان کی کیسی گواہی لی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ عجیب سا نظر آتا ہے۔ چاند کو مشاورت سے ثابت کرنے کی کوشش بھی تعجب انگیز ہے۔ لوگ سخت تشویش میں مبتلا ہیں، پورے ملک سے ٹیلی فون آ رہے ہیں، ان کو کس طرح مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ انڈیا جیسے بہت بڑے ملک میں ماشاءاللہ مسلمانوں کا زبردست نظم ہے۔ دارالعلوم دیوبند سمیت جامع مسجد دلی کے امام اور دوسرے تمام مکاتب فکر کے لوگ وہاں بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ 1 گھنٹے میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی مردان کے گومل سے پھر اگر ایسا بھی ہے تو اب بھی رؤیت ہلال کمیٹی کو چاہیے کہ ان گواہوں کو اوپن کریں۔ رحیم یار خان، بہاولپور وغیرہ سے کون کون لوگوں نے گواہی دی ہے اور کس نے ان کی گواہی سنی ہے اور ان کے کیا ایڈریس ہیں، تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ شاید یہ فیصلے کسی پریشر پر کیے جاتے ہیں۔ ویسے بھی اگر سعودی عرب کے ساتھ ملنا چاہیں تو کس کو کیا انکار ہے؟ سیدھے فیصلے کر دو، بس سعودیہ کو فالو کرو، جیسے کہ پورے دوسرے ملک میں بھی ہوتا ہے۔ اگر چاند دیکھنے کی بات ہے تو پھر یہ اتنی تاخیر بہرحال تشویشناک ہے۔ لیکن لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ چونکہ اللہ بلا گناہ رؤیت ہلال کمیٹی کے لوگوں پر ہے، آپ حضرات تراویح بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، اللہ مالک ہے، کیونکہ یہ اللہ بلا سارا گناہ رؤیت ہلال کمیٹی پر ہے اور ہم ان کے اس انداز کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ ہے مسلمانوں کو پریشان کرو، اب رات کے آدھی رات کو جی چاند نظر آئے گا۔ یہ گواہیاں لینے کا وہ پرانا طریقہ تھا جب یہ وسائل نہیں تھے۔ کسی نے اگر آپ کو رپورٹ دے دی ہے کہ بھی میں نے چاند دیکھا ہے تو آپ اس کا نام شیئر کر دیں کہ بھی ابھی یہ 7 بجے ہیں، انہوں نے چاند دیکھا ہے، ہم اس کی گواہی لینے کے انتظامات کر رہے ہیں، اور ابھی تک کوئی نام نہیں، کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ کار کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت پریشان کیا ہے، کتنے سالوں سے یہ حشر ہو رہا ہے، جبکہ پوری دنیا میں بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں۔ جو لوگ سعودیہ کو فالو کرتے ہیں بس ٹھیک ہے وہ کریں، جو نہیں تو اپنا چاند دیکھتے ہیں تو اپنے چاند کا فیصلہ کر لیا کریں۔ اس طریقے سے امت مسلمہ کو پریشان کرنا، اور جو لوگ ویسے ہی دین سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے ہیں ان کو مزید ہی دین سے بدظن کرنے والی بات ہے۔ بہرحال میں اتنی بات عرض کر دیتا ہوں، آگے چونکہ پورا ملک ہے، جیسے بھی علماء کریں، میں تو ایک ادنیٰ آدمی ہوں، لیکن اس سے یہ نہیں کہ چونکہ ہمارے ساتھی ہیں اس لیے ہم ہر حال کے اندر تائید کرتے چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال غلط کیا گیا ہے، یہ انداز بالکل غلط ہے۔ اس دور میں تو کچھ ہے ہی نہیں کہ تم اتنا رات کے آدھی رات کو اعلان کرو کہ شاباش تراویح پڑھو۔ آپ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ بہرحال یہ اللہ بلا ان پر ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ بہرحال وہ تراویح بھی پڑھیں، گھر میں علیحدہ پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، کر روزہ بھی رکھیں، لیکن یہ انداز یوں نہیں ہے کہ ہم گھونٹ بھر کر اس کو ہضم کر دیں کہ ٹھیک ہے جیسے قوم کو تڑپاتے رہو۔